کارلائل کا مشہور جملہ ہے، تاریخ مشہور لوگوں کی سوانح عمری کا نام ہے۔ اگر اس مفکر کے اس جملے کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تاریخ انسانی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے بغیر نامکمل رہے گی، کیونکہ آپ تاریخ انسانی کے سب سے مشہور، معظم، محبوب و مکرم، جامع الصفات، تاریخ ساز اور سب سے کامل و مکمل سوانح اور سیرت کے مالک ہیں۔ آپ کے تذکرے کے بغیر آفاق عالم کا ہر دفتر ادھورا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جب The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History کے نام سے کتاب لکھی تو اس نے اپنی کتاب میں سب سے اول نمبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، حالانکہ وہ عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ اس نے کہا، My choice of Prophet Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only one man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. وہ کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بااثر شخصیات کی فہرست میں سر فہرست ہونے کے لیے میرا دا پروفیٹ محمد کا انتخاب کرنا کچھ قارئین کو حیران کر سکتا ہے اور دوسروں کے لیے سوال بھی ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ میں وہ واحد انسان تھے جو مذہبی اور سیکولر دونوں سطحوں پر انتہائی کامیاب رہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ ہیں تو سب کچھ ہیں۔ عرش و کرسی اور لوح و قلم انہی کے قدم ناز کا صدقہ ہے، ان کا ذکر باغ عالم کی رونق اور دلوں کا چین ہے۔ وہ ایسے رحمت للعالمین ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے ان کا چرچا ہوا کہ بہتوں کے جانے کے بعد بھی اتنے چرچے نہیں ہوئے۔ سوا لاکھ انبیاء آپ کے گن گائے، سارے آسمانی صحیفے انہی کی مدح و ثنا کی تفصیل بتائیں۔ جب وہ آئے تو کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے ذکر سے مہک اٹھا، جب تک وہ اپنے وجود ظاہری کے ساتھ جلوگر رہے وہی مرکز نظر رہے۔ ہر کرن میں انہی کی روشنی، ہر خوشبو میں انہی کا پسینہ ہے، ان کی ذات مقناطیسی صفات ہے، ہر ذرہ اور ہر خشک و تر انہی سے فیض یاب ہوئے، چاند و سورج انہی سے روشنی پانے لگے، بے زبان حیوانات انہی کے قصیدے پڑھنے لگے، سارے چرند و پرند اور حشرات انہی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے لگے۔ وہ ایسے کریم ہیں کہ ہر کس و ناقص کو عطا کر دیں، ایسے منصف کہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی ذات سے بڑھ کر مساوات کا کوئی درس نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ گورے کو کالے پر، نہ امیر کو غریب پر فوقیت حاصل ہے۔ آپ کے در سے کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، بولنے والے اور نہ بولنے والے سب اس کے در کی فریادی ہیں، وہ سب کا درد جانتے ہیں۔ وہ ایسے ہمدرد و غم گسار ہیں کہ رات بھر گنہگار امتوں کے لیے روئے، اپنے زمانے والوں کے لیے بھی روئے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی روئے۔ اسے صرف اپنے زمانے والے محبوب نہ تھے بلکہ اسے سب محبوب تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے، میں ان عاشقوں اور چاہنے والوں کو یاد کر رہا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، جو مجھے اپنی چشمے ظاہر سے نہ دیکھیں گے مگر وہ مجھے دیکھنے کے لیے روئیں گے۔ وہ تمنا کرے گا کہ کاش میرا سارا مال و دولت کوئی قبول کر لیتا اور اس جانے جاں کے طلبوں کی ایک جھلک دکھلا دیتا۔ وہ مجھے نہیں دیکھے ہوں گے مگر میرے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ بتائیے ایسے نادیدہ عاشقوں کو کون یاد کرتا ہے؟ ان کے لیے کون روتا ہے؟ ہاں وہی جو سب کے لیے پیدا ہوا ہے، جو سب کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اپنے زمانے اور بعد آنے والوں کے لیے۔ وہی گنہگاروں کو سینہ سے لگانے والے ہیں اور گردوں کو اٹھانے والے ہیں۔ وہ یہاں بھی کام آئے اور وہاں بھی کام آئیں گے۔ دنیا کا قائد و لیڈر صرف دنیا کا ٹھیکہ لیتا ہے۔ یہ تو وہ محبوب رب العالمین ہیں جو قبروں سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر میزان عمل تک، میزان عمل سے لے کر حوض کوثر تک، اور حوض کوثر سے لے کر پل صراط تک، اور پل صراط سے لے کر دخول جنت تک کام آنے والے ہیں۔ ان کا جتنا ذکر کیا جائے کم ہے، ان کو جتنا یاد کیا جائے ناکافی ہے۔ ایک جان نہیں ہزاروں جانیں ہیچ ہیں، ایک جہاں کیا سارے جہاں بھی ان کے میزان عظمت و شوکت میں رائے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اگلوں اور پچھلوں نے جتنا ذکر ان کا کیا اتنا کسی اور کا نہیں کیا گیا۔ ان کی یوم ولادت سے لے کر آج تک جتنے قلم ان پر چلے کسی اور پر نہیں چلے۔
روئے زمین کے سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم ہو جائیں اور اس نبی امی کی توصیف و ثنا کریں تو سمندر سوکھ جائیں، قلم ٹوٹ جائیں گے، مگر ان کی ثنا خانی کا پہلا باب بھی مکمل نہیں ہو پائے گا۔ سیرت نبوی پر لکھنے والوں نے ہر دور میں لکھا، اگر کوئی پورے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے سیرت نبوی کا حق ادا کر دیا، بلکہ سب نے یہی کہا لا یمکن ثنا کما کان حق ہو، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ مرزا غالب کی زبان دانی اور قادر الکلامی سے کون واقف نہیں ہے، لیکن جب بات خواجہ عربی کی آئی تو یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتہم کا آن ذات پاک کے مرتبہ دا محمد است۔ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نعت گوئی کے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کا نعتیہ دیوان گویا عشق رسول کا شمادان ہے۔ جب وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے لگے تو بول اٹھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ ان کا حال ہے جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھا نہیں، لیکن جس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ ان کے ذکر و فکر کا یہ مبارک سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور یہ ہماری وجہ سے نہیں، ان کے مہربان خدا کے کرم کی وجہ سے۔ اس نے ان کو ورفعنا لک ذکرک کے مقام سے بلند سرفراز کیا ہے۔